اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ تنبیہ وَقَوْلُهُ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ لَا تَكُونُ كَيْفَ بَدَلًا مِنَ الْإِبِلِ۔ توجہ فرماؤ، بس ہماری آج ایک تنبیہ میں ہونا چاہتی ہے، اور اس تنبیہ میں جو آیہ مجیدہ پڑھی گئی ہے أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، یہاں کیفا کے بارے میں نے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ کیفا کیا بن رہا ہے۔ الی الابل کیفا خلقت میں کیفا پہ بحث کرنا چاہتے ہیں، تو عرض خدمت ہے کہ کیفا بدل نہیں ہے ابل کا۔ تقریباً 3 دلیلیں ہیں ہمارے پاس کہ کیفا بدل نہیں ہے ابل کا۔ افلا ینظرون الی الابل کیفا خلقت والی آیت میں جو کیفا ہے اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، بتانا ہے کہ کیفا کیا بن رہا ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ کیفا بدل نہیں ہے ابل کا، 3 دلیلیں موجود ہیں۔ کیفا ابل کا بدل نہیں ہے، 3 دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جو عامل مبدل کا ہوتا ہے وہ عامل بدل پر بھی آ سکتا ہے۔ مبدل کا جو عامل ہے وہ بدل پر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایسا ہے یہ بات آپ مد نظر رکھیں کہ مبدل کا عامل بدل پر بھی آتا ہے، تو اگر کیفا ابل کا بدل ہو تو الا کیفا پر بھی آنا چاہیے۔ حرف جر جو الل ابل ہے، ابل کو جب مبدل بناؤ گے، کیفا کو بدل بناؤ گے، ٹھیک ہے، تو الا جو حرف جر ہے وہ کیفا پر بھی آنا چاہیے، یہ ہوگا نا۔ جبکہ کیفا پر اس حرف جر کا آنا شاذ ہے، علاوہ بر اس کے کہ وہ جو کیفا پر حرف جر آیا ہے تو وہ الا آیا ہے، الا نہیں سنا گیا۔ یہ پھر اگلی بات ہے کہ کیفا پر حرف جر آیا بھی ہے تو وہ الا آیا ہے، الا نہیں سنا گیا۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ کیفا ابل کے لیے بدل نہیں ہے۔ بھائی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں اپنے بچوں کو، عزیزوں کو، کہ کیفا ابل کا بدل نہیں ہے۔ 3 دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر کیفا ابل کا بدل ہو تو لازم یہ آئے گا کہ الا جو ابل یعنی مبدل پہ داخل ہے کیفا پر بھی داخل ہو، جبکہ یہ الا کیفا پر داخل ہونا شاذ ہے۔ اور ثانیاً اگر کیفا پر آیا بھی ہے تو وہ حرف جر الا آیا ہے، الا تو سنا ہی نہیں گیا، الا سنا گیا ہے۔ یہ پہلا اشکال ہے۔ دوسرا اشکال کہوں یا دوسری دلیل کہوں، دوسری دلیل کس بات کی بلا؟ کہ کیفا ابل کا بدل نہیں ہے۔ دوسری دلیل کہ کیفا ابل کا بدل نہیں ہے، وہ دوسری دلیل یہ ہے کہ جو الا ہے، الا وہ متعلق ہے ما قبل کے۔ ما قبل کون ہے؟ افلا ینظرون الی الابل، اور پھر الا ادھر بھی آئے گا، الا کیفا، تو یہ الا کیفا وغیرہ کس کے متعلق ہوگا؟ الا، فرض کریں آ بھی گیا کیفا پر الا پیچھے والا، تو یہ پھر کس کے متعلق ہونا ہے؟ ینظرون کے متعلق ہوگا۔ یہ الا متعلق ہے ما قبل ینظرون کے، اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ ینظرون عمل کرے استفہام میں، کیفا میں، جبکہ کیفا استفہام ہے، صدارت طلب ہے
कैफा इस्तिफाम सदारत तलब है और इसमें पहले वाला फेल अमल करे तो ये भी तो ठीक नहीं है, ये लाजिम आएगा। ये दूसरी दलील कि कैफा को अगर बदल बनाते हैं, ठीक है, तो फिर वो जो इला कैफा होगा, इला का मुतल्लिक होगा यनजुरू, लाजिम आएगा कि यनजुरू ना कैफा में अमल करे। जो इस्तिफाम है, जो इस्तिफाम है, फेल मुकद्दम का इस्तिफाम में अमल करना लाजिम आता है और ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? क्योंकि भाई कैफा सदारत तलब होता है, पहले वाला फेल उसमें अमल कैसे करेगा? ये दो इश्काल, दो दलीलें, इश्काल मुंह से निकल जाता है, दो दलीलें हो गई कि कैफा बदल नहीं है। तवज्जो रहे, कैफा को बता रहा हूं, कैफा एबिल का बदल नहीं, दो दलीलें हो गई। तीसरी दलील ये है कि अगर हम कैफा को एबिल का बदल बनाते हैं तो कैफा के बाद वाला जुमला जो खुलिकत है ये हो जाएगा गैर मुर्तबिता, इसका फिर पिछले से कोई रब्त नहीं है, जबकि इसका रब्त होना चाहिए, जबकि कैफा का मा कबल के साथ इर्तिबात है। ठीक है या नहीं? मानवी तौर पर खुलिकत का पिछले से क्या आएगा जान? इर्तिबात है। लेकिन अगर आपने कैफा को एबिल का बदल बना दिया, तीसरी दलील है, तीसरी, कैफा को एबिल का बदल बनाते हो तो नतीजा ये निकलेगा कि कैफा के बाद वाला जो खुलिकत है वो पिछले से क्या है? गैर मुर्तबित हो जाएगा, ये एक अलग बन जाएगा, खुलिकत एक अलग निकल जाएगा, अलग जुमला हो जाएगा पिछले से। अफला यंजुरून इलल इबिल, कैफा खुलिकत इस पिछले से मरबूत नहीं होगा, अलग हो जाएगा। तो ये तीन दलीलें हैं हमारे पास, किस बात पर? कि कैफा एबिल का बदल नहीं है। तीन दलीलें हो गई। अब जनाब यहाँ सवाल है, अगर कोई ये कहे कि भाई जब कैफा बदल नहीं है एबिल का, तीन दलीलें आपने दी, तो फिर क्या है? आप फिर खुद ही बताओ जनाब, बिस्मिल्लाह, हम सुनने के लिए तैयार हैं। जब कैफा एबिल का बदल ना हुआ, आपने तीन दलीलें लाकर रद्द कर दिया, अब बिस्मिल्लाह बताओ, कोई सवाल करे, बताओ कि कैफा क्या है, कैफा की तौजीह पेश करो। तवज्जो, तो फरमाते हैं कि कैफा आगाजान जो मंसूब है, ये बाद वाले फेल, कैफा की जो बाद खुलिकत है ना, उसकी वजह से मंसूब है और ये कैफा हाल वाक़ हुआ है। कैफा हाल है किसका? खुलिकत के अंदर जो ज़मीर है उसका ये हाल वाक़ हुआ है। तवज्जो की, कैफा एबिल का बदल ना बना। अब आगे जो तौजीह पेश की जा रही है कि ये है फिर कैफा हाल है किसका? खुलिकत की ज़मीर का, बाद वाला फेल, कैफा के बाद जो खुलिकत है उसका ये कैफा हाल है। जब ये हो जाएगा ना हाल, पहले वाला फेल जो यनजुरूना है वो हो जाएगा मुअल्लक। पहले वाला फेल यनजुरूना वो मुअल्लक है, ठीक है या नहीं? वो मुअल्लक है क्योंकि आगे कैफा आया हुआ है और ये कैफा और बाद वाला फेल खुलिकत, कैफा और कैफा के बाद वाला खुलिकत, ये फिर मिलकर बदल है एबिल का। ये बदल है कैफा खुलिकत मिलकर, ये बदल है एबिल का और बदल बदले इस्तेमाल है। कैफा और मा बअदहु यानी खुलिकत, ये बदल है। आगा किसका बदल है? मिलकर, ये एबिल का बदल है, लेकिन बदल बदले इस्तेमाल है। बदले इस्तेमाल, आप जो हिदाया वगैरह में पढ़ रहे थे, बदल की 4 किस्में, उनमें एक बदले इस्तेमाल भी था, यानी जो उससे मरबूत है, जो उससे रिलेटेड और मरबूत होता है पिछले से, ठीक है ना? जैसे कहते थे सुल बज़ैदुन सौबहु, जैद के कपड़ों को छीना गया, तो कपड़े जो हैं जैद का न जुज़ है न वो ख़ुद है, बल्कि उससे मरबूत और मुतल्लिक हैं, उस पर मुश्तमिल हैं, उसी से उनका ताल्लुक़ है। जैद से कपड़ों का जैद से राबता है, जैद के हैं वो। इसी तरह यहाँ भी कैफ़ा खुलिकत किसकी बात है? एबिल की बात है, बदल इस्तेमाल है, ठीक है।
अच्छा یہ جو بات کی ہے اسی طرح یہ جو ہم نے ترکیب آپ کی خدمت میں کی کہ کیفا کیا ہے، اسی طرح علم ترى الى ربک کیفا مد الذل، کیفا مد الذل بھی اسی بالکل منون پہلے کی طرح ہیں، یہ بھی بدل اشتمال بنے گا رب کا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بات ہے کہ آغا جان بدل مفرد کا واقع ہو سکتا ہے، بدل جملہ ہو، بدل جملہ ہو، ٹھیک ہے یہ نہیں، اور مبدل جس کا بن رہا ہے وہ مفرد یہ ہوتا ہے، بدل جملہ اور وہ جس کا بن رہا ہے مبدل وہ مفرد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں کوئی اکیلا کہہ رہا ہوں، بھائی دیکھو شاعر کے شعر میں بھی مفرد کا بدل جملہ آیا ہے، الی اللہ یشکو بالمدینۃ حاجۃ وبالشام اخری کیف یلتقیان، یہ کیف یلتقیان یہ پورا جملہ بدل بن رہا ہے کس کا؟ اس مفرد، مفرد در مقابل جملہ، مفرد کون؟ یہ جو ہے حاجتاً و اخری، یہ جو ہے حاجتاً و اخری مفرد ہے، اس کا کیف یلتقیان بدل بنا ہے۔ کلیئر ہو گئی میرے عزیزو بات؟ میں آپ کی خدمت میں بلا کیا کہہ پایا کہ جناب بحث آج تنبیہ میں تھی، اور اس میں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت میں کیفا کے اعراب کے بارے میں بتایا ہے آپ کو کہ کیفا کیا ہے۔ پہلی بات یہ کی ہے کہ کیفا ابل کا بدل نہیں ہے۔ کیوں بدل نہیں ہے کیفا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تین دلیلیں موجود ہیں کہ کیفا ابل کا بدل نہیں ہے، تین دلیلوں کے ہوتے ہوئے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ کیفا ابل کا بدل ہو تو مبدل والا عامل بدل پر بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہے الی الابل میں جو الہ ہے وہ کیفا پر بھی آئے گا، جبکہ کیفا پر آنا شاذ ہے، اور ثانیاً اگر آیا بھی ہے حرف جر نہ کیفا پہ تو وہ الا آیا ہے، الہ نہیں آیا۔ پہلا اشکال، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب یہ مثلا فرض کریں کیفا بدل بنے گا، کیفا بدل بنے گا اور الی الابل الہ کیفا بھی ہوگا تو یہ الہ کس کے متعلق ہوگا؟ الہ کس کے متعلق ہوگا؟ ینظرون، ینظرون کے متعلق ہوگا، الہ کا تعلق ہوگا ینظرون سے، اور یہ لازم آئے گا کہ ینظرون جو فعل ہے وہ استفہام میں عمل کرے، کیفا میں عمل کرے، جبکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیفا تو صدارت طلب ہے، کیسے پہلے والا فعل کیفا میں عمل کرے گا؟ یہ اشکال ہو جائے گا، یہ دلیل ہو جائے گی، بار بار منہ سے اشکال نکل رہا ہے، آپ وہی سمجھو دوسری دلیل کہ کیفا بدل نہیں ہے، دوسری دلیل ہے۔ تیسری آغا جان، تیسری دلیل کہ کیفا ابل کا بدل نہیں ہے، کیونکہ اگر کیفا ابل کا بدل ہو تو خلقت جو کیفا کی بات ہے وہ غیر مرتبط ہے، الگ ہو جائے گا، کٹ جائے گا، یہ ایک الگ جملہ بنے گا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ معنوی طور پر اس کا پچھلے سے رابط ہے، اس کو معنوی طور پر کٹنا نہیں چاہیے، الگ نہیں ہونا چاہیے معنوی طور پہ، جبکہ یہ آپ کر رہے ہو تو یہ کٹ جائے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے بات۔ ہم نے کہا اچھا جناب ہماری تینوں دلیلیں جو ہیں نا ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہم نے بتا دیا کہ کیفا ابل کا بدل نہیں ہے تین دلیلوں کے ذریعے، تو کوئی کہے کہ اچھا جی پھر کیا ہے کیفا، پھر کیا ہے بتاؤ؟ اگر کوئی کہہ بھی دے کہ کیفا پھر کیا ہے، تین دلیلیں لائی ہیں آپ نے کہ ابل کا بدل نہیں ہے تو کیفا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائیو کیفا منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر، ذوالحال کون ہے؟ بعد والے فعل جو خلقت ہے اس کے اندر ضمیر ذوالحال ہے، کیفا حال ہے، کیفا منصوب ہے، ٹھیک ہے، ما بعد کی وجہ سے، ما بعد جو خلقت ہے اس کا یہ حال بن رہا ہے، اور پہلے والا فعل ینظرون معلق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیفا اور بعد والا فعل خلقت یہ مل کر، کیفا اور خلقت مل کر بدل ہے ابل کا، اور بدل بدل اشتمال ہے، فقط یہ ترکیب اس میں نہیں کی، اسی طرح کی ترکیب علم ترى ربک الی ربک کیف مد الظل میں بھی ہے، آگے شاعر کے شعر میں بھی اسی طرح کی ترکیب آ رہی ہے، توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، تنبیہ قولہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں
اونٹوں کی طرف کیفا خلقت کہ کیسے خلق کیے گئے. لا تکون کیفا بدلا من الابل کیفا ابل کا بدل نہیں ہے. دلیل لأن دخول الجار علی کیفا شاذ اس لیے کہ جار کا داخل ہونا کیفا پر شاذ ہے. الا انه لم یسمع فی الا الا انه یہ حرف جر کا داخل ہونا سنا بھی نہیں گیا الا میں بل فی الا بلکہ الا میں سنا گیا ہے کہ کیفا پہ حرف جر اگر آیا بھی ہے تو الا نہیں آیا الا آیا ہے. دوسری دلیل وَلِأَنَّ اِلَا مُتَلِّقَةٌ بِمَا قَبْلَهَا اِلَا متعلق ہے ما قبل جو ینظرون ہے فَيَلْزَمُ أَن يَعْمَلَ فِي الْاِسْتِفْهَامِ فِعْلٌ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ تو پس لازم آئے گا کہ عمل کرے استفہام میں فعل متقدم کا عمل کرنا لازم آئے گا. یلزمو ٹھیک ہے ان یعمل فی الاستفہام فعل متقدم علیہ فعل مقدم کا کیفا پر ٹھیک ہے فعل فیلزم ان یعمل فی الاستفہام فعل مقدم پس لازم آئے گا کہ فعل مقدم استفہام میں عمل کرے. تیسری دلیل وَلِأَنَّ الْجُمْلَةَ الَّتِي بَعْدَ تَصِيرُ حِينَئِذٍ غَيْرَ مُرْتَبِطَةٍ تیسری دلیل یہ کہ جملہ الَّتِي بَعْدَ جو کیفا کے بعد ہے کیفا کے بعد والا جملہ کون سا یعنی خلقت تَصِيرُ حِينَئِذٍ غَيْرَ مُرْتَبِطَةٍ اس وقت یہ غیر مرتبط ہے مرتبط نہیں ہے پچھلے سے الگ ہو جائے گا. وَإِنَّمَا هِيَ اچھا پھر انما ہی سے یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا آپ بتاؤ کیفا بدل نہیں ہے نا بلکہ آپ بتاؤ یہاں سے وَإِنَّمَا هِيَ مَنْصُوبَةٌ بِمَا بَعْدَهَا عَلَى الْحَالِ کیفا منصوب ہے بما بعدها بما کا اشارہ کیا اور خلقت کی طرف ہے یا منصوبۃ کیفا منصوب ہے بما بعدها علی الحال جو کیفا کے بعد ہے کیفا کی بات تو خلقت ہے اس کی بنا پر ٹھیک ہے کیفا منصوب ہے بما بعدها ما بعد کیفا جو ہے اس سے علی الحال حال ہونے کی بنا پر علی الحال یعنی حال ہونے کی بنا پر کیفا منصوب ہے. انما ہی منصوبۃ بما بعدها علی الحال کیفا منصوب ہے بما بعدها جو کیفا کے بعد ہے علی الحال حال ہونے کی بنا پر کیفا منصوب ہے. وفعل النظر معلق فعل ناظر کا اشارہ ینظرون وہ معلق ہے یعنی وہ معلق ہوا ہے معلق نہیں پڑھا معلق الغا وہ تعلیق ہے اس کی تعلیق ہوئی ہے ینظرون کی. وَهِيَ وَمَا بَعْدَهَا بَدَلٌ مِنَ الْإِبِلِ هِيَ كَيْفَ وَمَا بَعْدَهَا اور کیفا کا ما بعد بدل من الْإِبِلِ یہ بدل ہے کس کا بدل ہے ابل کا بدل ہے. بدل کون سا بدل و اشتمال بدل اشتمال ہے. والمعنى الى الابل والمعنى الى الابل کیفیت خلقها اور معنی یہ ہے الى الابل یعنی افلا ينظرون الى الابل الى الابل کی طرف دیکھ تم نظر نہیں کرتے کس پہ کیفیت خلقها ابل کی خلق کی کیفیت پہ نظر نہیں کرتے ہو. ومثلها الم ترى الى ربك كيف مد الذل ٹھیک ہے مثلہ مثل افلا ینظرون ہیں ومثلہ مثل افلا ینظرون والی جو آیت ہے اسی کی مثل ہے الم تری الی ربک کیف مد الذل یہ بھی اسی طرح ہیں. کیا مطلب ہو جائے گا مطلب یہ ہو جائے گا توجہ فرماؤ کہ کیفا رب کا جو ہے کیفا رب کا بدل نہیں بنے گا اوپر والی آیات کی طرح. پھر کیا ہوگا جیسے نیچے بتایا کیفا کو بناؤ گے حال مد ذل کے لیے حال اور یہ پھر پورا جملہ مل کر کیفا مد ذل مل کر رب کا کے لیے بدلے گا بدل اشتمال بالکل اوپر والے کی طرح کیفا مد ذل بنے گا بدل اشتمال رب کا. ومثلها في ابدال جملة فيها كيف من اسم مفرد قوله ومثل آیا اسی علم تر الی ربک کیف مد ذل اس آیا کی مثل ہے ابدال جملے کا بدل ہونا فیہا کیفا جس میں کیفا بھی ہے جملے کا بدل ہونا مثلها آیت کی مثل ہے
مثل آیت کی مثل ہے، فی ابدال جملۃ فیہا کیفا، جملے کا بدل بننا جس جملے میں کیفا ہے، من اسم مفرد، اسم مفرد سے جملے کا بدل ہونا، ٹھیک ہے قولہ، شاعر کے قول میں اللہ اشکو بالمدینۃ حاجتاً و بالشام اخری کیفا یلتقیان، توجہ فرماؤ، یہاں کیفا یلتقیان جو ہے یہ بدل بن رہا ہے پورا جملہ کس کی طرف آگے جان، حاجتین، حاجتاً و اخری، جو حاجتین ہیں ان کا یہ بدل بن رہا ہے، یہ جو یہاں کا ہے نا من اسم مفرد، یہاں مفرد جو ہے جملہ کے مقابلے میں ہے، تثنیہ ہو سکتا ہے یعنی، ٹھیک ہے، من اسم مفرد، قول شاعر میں جو ہے اللہ یشکو بالمدینۃ حاجتاً، میں اللہ کی طرف شکایت کرتا ہوں، بالمدینۃ حاجتاً، ایک حاجت مدینہ میں، و بالشام اخری، اور دوسری حاجت جو شام میں ہے میں اللہ کی طرف شکایت کرتا ہوں، کیف یلتقیان، کہ یہ دو کیسے جو ہے نا، کیسے یہ دو حاجتیں جو ہے نا ملیں گی، یعنی کیا، اشکو ہاتین الحاجتین، میں دو حاجتوں کی شکایت کرتا ہوں اللہ کی طرف، تعذر التقائہما، کیونکہ ان دونوں کا ملنا جو متعذر ہے میں اس کی شکایت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ان دو حاجتوں کے جمع ہونا جو محال ہے، ان دو حاجتوں کا جو جمع ہونا محال ہے میں اس کی شکایت کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کرتا ہوں، ایک حاجت جو مدینہ میں ہے اور دوسری جو شام میں ہے، جبکہ یہ جو ہے نا ان دونوں کے جمع ہونے کے محال ہونے کی میں شکایت کرتا ہوں کہ یہ جمع نہیں ہو رہی، اشکو ہاتین الحاجتین، میں دونوں حاجتوں کی شکایت کرتا ہوں، تعذر التقائہما، ان دونوں حاجتوں کے ملنے کے محال ہونے اور متعذر ہونے کی شکایت کرتا ہوں، ٹھیک ہو گئی بات عزیزو، توجہ فرماؤ۔ اس کے بعد میرے عزیزو خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ جو بات آپ کی خدمت میں کرنی ہے وہ ہے حرف اللام، حرف اللام، یہ جو حرف اللام ہے یہ ایک ہے لام مفردہ، اور میرے بچے لام مفردہ کے مقابلے میں ہے لام مرکبہ، تو آپ جانتے ہو لام مفردہ کا رتبہ مرکبہ سے پہلے ہے، پہلے لام مفردہ شروع کر رہے ہیں، بعد میں لام مرکبہ شروع کریں گے، عرض کیا ہے لام مفردہ کے مقابلے میں کیا ہے، لام مرکبہ ہے، لام مرکبہ کی بحث آئے گی اسی لام میں، جیسے لا، لاتا، لالا، لکن، لم، لما، ٹھیک ہے، لو، لولا، لوما، یہ ساری بحثیں آنی ہیں، وہ لام مرکبہ ہیں جو پڑھے ہیں، لا، لاتا، لالا، لکن، لولا، لوما، یہ سارے، یہ بعد میں بحث آئے گی، پہلے ہم لام مفردہ کو شروع کر رہے ہیں، توجہ فرماؤ۔ لام مفردہ جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں، لام مفردہ کی عزیزو تین قسمیں ہیں، ایک لام جو ہے وہ لام ہے جو عامل جر ہے، جر دیتی ہے، دوسری لام ہے جو عامل جزم ہے، اس کو لام امر بھی کہتے ہیں، عامل جزم ہے لام امر بھی کہتے ہیں، اور تیسری غیر عاملہ ہے، لام ہے لیکن عاملہ نہیں ہے، وہ بھی آئے گا، بطور مثال لام ابتدا ہے، لام زیدہ ہے، یہ بحث بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے، تو پس توجہ، لام مفردہ کی کتنی قسمیں ہو گئیں جی؟ تین، پہلی لام جو عامل جر ہے، دو عامل جزم ہے لام امر بھی کہتے ہیں، تین غیر عاملہ ہے جیسے لام ابتدا و لام زیدہ وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے یہ لام عامل نصب نہیں ہے کوفیوں کے خلاف، کہ وہ بعد میں کچھ اختلاف کریں گے اور پتہ چلے گا، دیکھیں گے، فعلاً ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لام عامل نصب نہیں ہے، لیکن کوفی مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں لام نصب بھی دیتی ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اب جی وہ لام جو عامل جر ہے، لام جو جر دیتی ہے، یہ جب اس میں ظاہر پہ آتی ہے تو مکسور ہوتی ہے، توجہ، لام جب اس میں ظاہر پہ آتی ہے، میں لام جارہ کی بات کر رہا ہوں، لام جارہ
جو عامل جر ہے وہ جب اس میں ظاہر پہ آتی ہے تو یہ لام کیا ہوتی ہے؟ لام جب اس میں ظاہر پہ آتی ہے تو مکسور ہوتی ہے، مگر جب مستغاث پہ آئے اور اس کے ساتھ بھی یا ساتھ ہو، مستغاث کے ساتھ جب یا بھی ہو، یا کے ذریعے ہو مستغاث، تو مستغاث پہ جو لام لگی ہوگی، مستغاث پہ جو لام لگی ہوگی وہ مفتوح ہوگی، جیسے یا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض نے جو ہے الحمدللہ بھی قرات کیا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو کہہ رہے ہو کہ یہ کیا آتی ہے، یہ مکسور ہوتی ہے اور مستغاث پہ جب آتی ہے تو مفتوح بھی ہوتی ہے۔ یہ بعض نے الحمدللہ جو پڑھا، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ لام نے ضمہ دال کے ضمے کو دیکھ کر لیا، اتباع کی ہے دال کی، یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، یہ لام جارہ جب ضمیر پہ آتی ہے تو یہ لام جارہ مفتوح ہوتی ہے، مگر یہ کہ وہ ضمیر متکلم کی ہو تو یہ لام مکسور ہوتی ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھا پایا یا نہیں؟ آگا کیا شروع کر بیٹھے ہیں ہم؟ لام شروع کیا ہے۔ لام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لام مفردہ، دوسری ہوتی ہے لام مرکبہ۔ پہلے لام مفردہ ہے، اس کے مقابلے میں لام مرکبہ جیسے لا، لاتا، للا، لکنہ، لو، لولا، لوما، یہ بعد میں بات اس پر بھی کرنی ہے۔ تو وہ جو لام مفردہ ہے اس کی تین قسمیں بتائی ہیں، ایک لام ہے جو جر دیتی ہے، دوسری جزم دیتی ہے، تیسری غیر حملہ ہے۔ پھر شروع کیا ہے لام جو جر دیتی ہے، یہ لام جو جر دیتی ہے اور جب بھی اس میں ظاہر پہ آتی ہے یہ لام مکسور ہوتی ہے، جب اس میں ظاہر پہ آتی ہے تو یہ لام مکسور ہوتی ہے، لیکن جب یہ ضمیر پہ آتی ہے، یہ لام جارہ جب ضمیر پہ آتی ہے تو یہ جو لام ہے ضمیر پہ آتی ہے تو مفتوح ہوتی ہے، اس میں ظاہر پہ آتی ہے تو مکسور ہوتی ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، سوائے ضمیر جب ہو نا متکلم کی تو وہاں مکسور ہوتی ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ حرف اللام، لام، اللام المفردہ تو ثلاثۃ اقسام، لام مفردہ کی تین قسمیں ہیں، عاملۃ للجر، عامل جر ہے، وعاملۃ للجزم، عامل جزم ہے کہ عرض کی ہے، اس کو لام امر بھی کہتے ہیں، وغیر عاملۃ، لام جو عاملہ نہیں ہوتی جیسے لام ابتدا ہے، لام زیدہ ہے، ولیس فی القسمۃ ان تکون عاملۃ للنصب، قسمت اور تقسیم میں ان تکون عاملۃ للنصب، لام عامل نصب نہیں ہے، اس تقسیم میں لام عامل نصب نہیں ہے، خلافاً للکوفیین، کوفیوں کے خلاف، کوفی کہتے ہیں لام نصب دیتی ہے، وسیاتی کہ ان قریب آئے گا کہ اس میں دیکھیں گے کہ آیا لام نصب دیتی ہے یا ان نصب دیتا ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ فالعاملۃ للجر مکسورۃ مع کل ظاہر، پس لام جو عامل جر ہے مکسورۃ مکسور ہوتی ہے، مع کل ظاہر ہر ظاہر کے ساتھ، فالعاملۃ للجر مکسورۃ مع کل ظاہر، لام جو عامل جر ہے، لام جو عاملۃ للجر عمل کرتی ہے جر کا، مکسورۃ مکسور ہوتی ہے، مع کل ظاہر ہر اس میں ظاہر کے ساتھ، نحو لزید الا مع المستغاث المباشر لیا، مگر مستغاث کے ساتھ جس کے ساتھ یا ملا ہوا ہے، فمفتوحۃ تو پس مفتوح ہوتی ہے، کون؟ یہ لام، لام جو مستغاث پہ آتی ہے وہ مفتوح ہوتی ہے، نحو یا للہ، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بحث آپ مبادی میں بھی پڑھ چکے، ہدایہ میں بھی شاید پڑھی ہو کہ ایک ہوتا ہے مستغیث، ایک ہوتا ہے مستغاث، ایک ہوتا ہے مستغاث لا، ٹھیک ہے۔ مستغیث پکارنے والا، مستغاث مستغاث بے یا مستغاث جس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، مستغاث لا جس کی خاطر بندے کو مدد کے لیے پکارا ہے، تو مستغاث وہ ہوگا جس کو پکار رہے ہیں، جس کی خاطر ہے وہ مستغاث لا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
یہ بات آپ کی پڑھی ہوئی ہے. وَأَمَّا قِرَأَةُ بَعْضِهِمْ سوال ہے مستشکل کا کہ بھائی آپ کہتے ہو لام کیا ہوتی ہے جب اس میں ظاہر پہ آتی ہے تو مکسور ہوتی ہے, مستغاث پہ آتی ہے تو فتح ہوتی ہے, ضمہ بھی آیا ہے ضمہ. وَأَمَّا قِرَأَةُ بَعْضِهِمْ بعض کی قرات الحمدللہ بضمها ضمہ ہے للہ ہے. فَهُوَ عَارِضٌ لِلْاتِّبَاع جواب یہ ہے کہ یہ عارض ہے للاتباع, یہ ضمہ عارض ہے عارضی ہے اتباع کی وجہ سے. اتباع کس کی؟ دال کی حرکت کی. دال پہ ضمہ تھا تو اس پہ بھی ضمہ عارضی طور پہ لگایا ہے. وَمَفْتُوحَةٌ مَعَ كُلِّ مُضْمَرٍ یہ لام مفتوح ہوتی ہے ہر ضمیر کے ساتھ. ہر ضمیر یعنی کیا جان, یہ لام جارہ جب ضمیر پہ آتی ہے تو یہ لام مفتوح ہوتی ہے. نحو لنا ولکم لہم دیکھ رہے ہو ضمیروں پہ آ رہی ہے تو لا نا لکم لہم. الا ما یا المتکلم توجہ مگر یہ کہ وہ ضمیر یا متکلم ہو پھر وہاں لام فمکسورتن تو لام جارہ مکسور ہوتی ہے. جیسے مثلا لی پڑھیں گے لی. وَإِذَا قِيلَ يَا لَكَ وَيَا لِي احتمل كُلُّ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَغَاثًا بِهِ وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَغَاثًا مِنْ أَجْلِهِ مُسْتَغَاثًا مِنْ أَجْلِهِ. توجہ فرماؤ جب کہا جائے یا لَكَ وَيَا لِي اس میں احتمال کل منہما لَكَ اور لی دونوں میں ان یکون مستغاثا بے کہ یہ لَكَ لی مستغاث بے ہے. ٹھیک ہے, آج اس کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں. وَأَن يَكُونَ مُسْتَغَاثًا مِنْ أَجْلِهِ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ لَكَ لی مستغاثًا مِنْ أَجْلِهِ یعنی مستغاث لا ہے. ٹھیک ہے, ان میں یہ احتمال ہے. اچھا اس کے بعد اگلی بحث شروع ہونی ہے کہ جو یہ لام جارہ ہے یہ لام جارہ اس کے تقریباً 22 معنی ذکر ہوئے ہیں. لام جارہ کے 22 معنی ذکر ہوئے ہیں. وہ انشاءاللہ کل سے اللہ نے توفیق دی تو آگے ہم پڑھیں گے الگ طور پر کہ وَلِلَّامِ الْجَارَةِ کتنے معنی ہیں؟ اسنان و عشرون معنی. لام جارہ کے 22 معنی ہیں. اسی سے ہم کل ادامہ دے دیں گے. موفق مؤید رہو, سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.